تو حضرات گرامی میں بس چند نفسوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر کا جو نفس ہوتا ہے اس پر عمل کیسے کیا جائے. انسان کا جو اندر ہے نا، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو یہی انسان کو زہد و تقوی پر بھی فائز کر دیتا ہے. اسی سے زہد بھی ملتا ہے، اسی سے تقوی بھی ملتا ہے، اسی سے انسان اشرف المخلوقات بھی بن جاتا ہے، اور اسی کو مارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں میں بھی آ جاتا ہے. تو سامعین کرام، نفس امارہ جو ہے نا، یہ پہلا نفس ہے. یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا نفس ہے. جو انسان کو سب سے زیادہ گناہوں کی دلدل میں لے کر جاتا ہے نا، اسے نفس امارہ کہتے ہیں. اور دنیاوی رغبتوں کی جانب کھینچ کر لے جانے والا ہے. ریاضت مجاہدے سے اس کی برائی کو غلبہ کو کم کرے. اور اس کے بعد ہے نفس لوامہ. اس کے بعد میں ایک تو واقعہ بھی آپ کی سامنے رکھوں گا کہ انسان کو کیسے ہونا چاہیے، اور جنہوں نے اس کو مار لیا، جنہوں نے اس پر عمل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام کیا کیا. تو حضرات گرامی، اس کے بعد دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے نا، تو لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. یعنی کہ نفس امارہ جس کی جانب بندے کی رغبت دلاتا ہے نا کہ اس جانب آ جا، تو یہ نفس لوامہ جو ہوتا ہے انسان کو پھر اپنی جانب بلا لیتا ہے. اب دوسرے نمبر پر آ گیا نفس لوامہ. اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے. جب بندہ لوامہ میں آ جاتا ہے نا، تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی چادر میں ڈھانپ لیتی ہے انسان کو. تو اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. اور جب نفس لوامہ میں بندہ داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے. جب نفس لوامہ کا حامل انسان کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے. اسی وجہ سے لفظ لوامہ یعنی سختی ملامت کرنے والا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. تو انسان جب ایسا عمل کرتا ہے نا، تو پھر وہ اس کا نفس جو ہوتا ہے اسے اب گناہوں کی دلدل کی طرف لے کر جاتا ہے. اور انسان جب اسے مارنا چاہتا ہے، پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جیسے بڑا ایک مشہور اور معروف ایک واقعہ ہے کہ جس کو اکثر میں یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک دن حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت طلحہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو ننگا کر کے تپتی ہوئی ریت اور پتھروں پر لوٹ پوٹ کر رہا تھا. یعنی اپنے جسم پر وہ جسم کو ننگا کر کے اپنے جسم کو سزا دے رہا تھا، اپنے نفس کو مار رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اے مردار نفس، تو کب تک اس طرح دن رات سرکشی کرتا رہے گا. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور اسے فرمانے لگے، اے شخص، تو کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے؟ اب ذرا غور سے سننا. اس نے عرض کی، اے میرے جانوں کے مالک، اے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ نفس مجھ پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں اسے مغلوب رکھنا چاہتا ہوں. اسی وجہ سے میں